امیر مرکزیہ پاکستان سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے سر؟ خیریت جی سے؟ اللہ کا فضل. اچھا مجھے اب آپ کا خاصا سمجھ آ رہا ہے, تھوڑا تھوڑا, پورا تو نہیں سمجھ پایا لیکن تھوڑا تھوڑا سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ جب آتے ہیں ساتھ رونقیں بھی لے آتے ہیں. مہربانی آپ کی ماشاء اللہ. محبت. بس رونق تو آپ کی دیکھنے آتے ہیں. جزاک اللہ سر, جزاک اور اللہ. آپ کی جو ادھر علماء کی رونق ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھانے آتے ہیں. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ. کیونکہ دیکھیں دین سے محبت ہے اور پیغام ٹی وی سے محبت اصل میں دین سے محبت کے زمرے میں ہے. تو ماشاءاللہ آپ آئے ہیں تو ایسی شخصیات آئی ہیں کہ پھر ہم نے کہا کہ فوری طور پہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ. تھینک یو. بلکہ میں آیا تو مجھے پتہ چلا حافظ اسد صاحب تشریف فرمائے ہیں. جی ماشاءاللہ. تو میں نے کہا ہمیں بھی حافظ صاحب سے فائدہ اٹھانا ہے. میں شکر گزار ہوں کہ ان کی زیارت نصیب ہو گئی ہے. ماشاءاللہ حافظ صاحب قائد ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. اور ایک اور بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں جو کہ سی ای او ہیں ساہی گروپ آف پولیٹریز کے, اور اس کے علاوہ سماجی شخصیت ہیں, خیر کا کام کرتے ہیں, دین سے محبت کرتے ہیں. ان کی خاص محبت تھی مرحوم علامہ ساجد میر صاحب سے, اور یہ خاص اور خصوصی دعوت پہ خصوصی محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں. ابھی سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب بھی ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہو چکے ہیں, تو یہ خاص محبت سے تشریف لائے ہیں. پیغام ٹی وی سے ان کی خاص محبت ہے اور یہ جانا پہچانا بزنس میں اپنا نام ہے. حافظ محمد سجاد صاحب, آپ کو سر خوش آمدید کہیں گے اور شکریہ وقت نکال کے لائے ہیں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حافظ محمد سجاد صاحی صاحب, یہ جب پتہ چلتا ہے کہ آپ سعودیہ میں بھی پیغام ٹی وی کی تقریب میں شامل تھے اور آپ کو وہاں پہ امام کعبہ سے ملتے وقت یقیناً کوئی احساسات ہوں گے, تھوڑا سا وہ شیئر کیجیے. میں نے بڑی باتیں پوچھنی ہیں آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ نے سوال کیا ہے امام کعبہ صاحب کے حوالے سے, جی ظاہر ہے جب میں ان کو پہلی دفعہ ملا تو انسان کو ایک بڑی روحانی خوشی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے نا, کہ ظاہر انسان کی ایک فیلنگز ہوتی ہیں کہ آپ, ظاہر کعبہ ہمارے لیے ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. بے شک. مسلمانوں کے لیے سارا کچھ وہی ہے. جی جی جی. تو ظاہر ہے ان کے جو امام ہوتے ہیں جب ان کو آپ ملتے ہیں تو آپ کی ایک علیحدہ فیلنگز ہوتی ہیں دین کے حوالے سے. جی جی. تو ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا. آپ چونکہ پیغام ٹی وی سے بھی محبت کرتے ہیں اور یہ محبت ڈیفینیٹلی دین کے ساتھ محبت ہے, اور جو دعوت دین کے لیے جدید پلیٹ فارم کی اہمیت سمجھتے ہیں جیسے آپ سمجھتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے کہ اس میدان میں دعوت دین کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں جڑنا چاہیے, جیسے ہم نے پیغام کلب ممبرز کے حوالے سے بھی ایک بگ بھی چلا رکھا ہے, لوگ شامل ہو رہے ہیں. آپ کے جذبات کیا ہیں؟ دیکھیں جو پیغام ٹی وی ہے نا, میں سمجھتا ہوں اس وقت دور حاضر میں توحید کا, قرآن و سنت کا سب سے بڑا فورم ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. تو اتنا بڑا فورم ہے تو ظاہر اس کے لیے ہمیں سارا کچھ کرنا چاہیے الحمدللہ. جی. تو یہ ہمارا فرض ہے دینی کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں. تو ظاہر ہے سارے لوگ اکٹھے ہو کے ہم اس کی خدمت کریں گے, اس کے ساتھ چلیں گے, تو پھر یہ سلسلہ آگے چلے گا الحمدللہ. ہمیں کوئی بھی عمل کرتے وقت رسول اللہ کا پیغام یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولیں کہ اس دل میں صرف اللہ کی رضا کا جذبہ اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنے اور اس کی ہی احکامات کے مطابق چلنے کا احساس ہے, تو پھر یہ عمل ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. خالصتاً اس کے لیے. خالصتاً اس کے لیے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں میں ابہام ہوتا ہے, وہ سوچتے ہیں کہ ہم ٹی وی نیٹ ورک کو, پیغام ٹی وی کو اپنی مدد بھیج سکتے ہیں, تعاون بھیج سکتے ہیں. آپ یہ پیغام دیجئے, آپ چونکہ بزنس مین بھی ہیں, سماجی ورکر بھی ہیں, دعوت دین کا کام بھی کرتے ہیں, اس میں کوئی ابہام رہ جاتا ہے؟ میرا خیال ہے میں تو جو پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو تاجر برادری ہے جو ماشاءاللہ دین سے اچھا لگاؤ رکھتے ہیں, ان سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ میرے خیال میں توحید و سنت کا سب سے بڑا فورم ہے پیغام ٹی وی. الحمدللہ. تو اس کے ساتھ ہر بندے کو کھڑا ہونا چاہیے. پیغام ٹی وی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اصل میں کنفیوژن لوگوں کو مدد کرنے میں نہیں ہے, کنفیوژن یہ ہے کہ ہم ٹیلی ویژن اسٹیشن کو زکوٰۃ دیں. ایگزیکٹلی. اور میں ان کے لیے عرض کروں گا, اللہ نے زکوٰۃ کی 8 مدیں مقرر کی ہیں, ان میں ایک ہے فی سبیل اللہ. یہ بہت وسیع جو ہے لفظ ہے. اللہ کے رستے میں جو بھی کام کرتا ہے, وہ سپیچ کرتا ہے, وہ تحریر کرتا ہے, وہ تدریس کرتا ہے, وہ کوئی بلڈنگ بنا کے اس کے اندر تعلیم و تعلم ہوتا ہے, یا آپ بھی, ہم پیغام ٹی وی کو آپ بار بار کہتے ہیں
یہ قرآن و سنت کی دعوت، یہ دین کی بات ہے. دین کی بات. دین کی بات کیوں ہے کہ اس کی بنیاد ہی اس بنیاد پہ رکھی گئی تھی جی. چونکہ الیکٹرک میڈیا لوگوں پہ اثر انداز ہوتا ہے اور ہم نے لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا ہے. ہم کسی کے دل کو دکھانے کے لیے نہیں، ٹھیک. ہم اللہ کی رضا کے لیے، جو اللہ کا پیغام ہے اسے پہنچانے کے لیے یہ اس کی بنیاد رکھی تھی ہمارے ان بزرگوں نے، یا جو اس دنیا سے تشریف لے گئے پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ، ان لوگوں نے صرف اخلاص کی بنیاد پہ. حافظ محمد سجاد صاحب سر، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. حافظ اسد محمود سلفی صاحب سر، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود رہے سینٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب سر، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. وقت تھوڑا سا نکالتے ہیں لیکن پھر بھی مہربانی آپ آ جاتے ہیں. دعا کے لیے میں چند ایک گزارشات کرنا چاہوں گا. حافظ اسد محمود سلفی صاحب پیغام ٹی وی سے خاص محبت کا اظہار آن ایئر بھی کر چکے ہیں اور یہ ماشاءاللہ فائنینشلی بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ تعاون کرتے ہیں. اور جب ہم ان سے گزارش کرتے ہیں یہ تشریف بھی لاتے ہیں، پروگرامز میں بھی شامل ہوتے ہیں، ہماری ٹرانسمیشنز میں بھی شامل ہوتے ہیں. ان کی بڑی ماشاءاللہ کنٹریبیوشنز ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور قبول فرمائے اللہ ہم سب کی کاوشیں، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کا اچھا بدلہ. آمین. اور جس طرح حافظ محمد سجاد صاحب صاحب ہیں، خاص محبت کرتے ہیں یہ بھی جی پیغام ٹی وی سے، اور جب بھی معاونین کا ہم ذکر کرتے ہیں، محبت کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا نام خاص طور پہ لیا جاتا ہے. الحمدللہ. اللہ مزید توفیق دے، اللہ خوش رکھے ان کو، آمین آمین. ان کے مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. اے اللہ جتنے لوگ پیغام ٹی وی کے ساتھ منسلک ہیں، اے اللہ چاہے وہ دعوت دینے والے ہیں یا سننے والے، اے اللہ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. اے اللہ سب کے معاملات کو آسان فرما دے. اے اللہ سب کی مشکلات کو ختم کر دے. اے اللہ رمضان المبارک اپنی رحمتوں کو برساتے ہوئے جا رہا ہے. اے اللہ ہمارے روزے، ہمارے رات کے قیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ خصوصاً جو تیری بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کے رزقوں میں برکتیں اور وسعتیں پیدا فرما دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.